جنت میں پہنچنے والے اصحاب جنت کا آپس میں جو مکالمہ ہے اس کو خالق کائنات پروردگار عالم نے اپنی آیات میں خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، رب کائنات نے انہی احوال کا جو خلاصہ اور نتیجہ ہے ان کو مختصر انداز میں پیش کیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب دراصل کائنات کا حقیقی علم ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب حشر کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد سارے احوال ہر ایک پر واضح ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تحقیق ہم نے پہنچا دیا ان تک، ہم لے آئے ان تک اپنی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں تفصیل کے ساتھ علم ہے، هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کتاب کے علم کا اور اس کتاب کی ہدایت کا اور اس کتاب لا ریب کی رحمت کا مستحق وہی قرار پاتا ہے جو ایمان لے آتا ہے۔ اسی کتاب نے اپنے آغاز میں بتایا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ بولے بالے مسلمان آج کی اس جدید دنیا میں بھی اسی دھوکے میں مارے جاتے ہیں کہ جہاں آواز سنائی پڑتی ہے ہم کہتے ہیں یہ پڑھ تو اللہ کا کلام رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہی خود بتاتا ہے کہ اس کتاب کی ہدایت اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کی رحمت اس پر کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے تفصیلی علم اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ حاصل کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ جہاں کوئی آیتیں سنائے وہیں پہ ہم گر پڑتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، تحقیق ہم لے آئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے دو تحقیق یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ، اور تحقیق بے شک، جِئْنَاهُمْ، لائے ہم ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، حالانکہ رب نے خود اپنی کوئی کتاب کسی کو نہیں دی۔ کتاب کون لاتا رہا ہے؟ فرشتہ جبریل لاتا رہا ہے، اور رب فرماتا ہے ہم لائے ہیں، ہم نے دیا ہے۔ حالانکہ ساری کتابیں اگر جمع کر لی جائیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ہر کتاب جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ توجہ کی بات یہ ہے رب فرماتا ہے ہم لائے ہیں، حالانکہ لائے تو جبریل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی فرشتے کا لانا بھی رب کا لانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم داتا صاحب کے پاس گئے نا اور دعا مانگی ہم نے، اللہ ہمیں شفا دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ اب دینا اللہ کا ہی ہے، لیکن وہ دینا داتا کا بھی ہے۔ ہم نے دعا مانگی یا غوث اعظم دستگیر ہماری ہدایت فرمائیے، ہدایت فرمانا رب کا ہی ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے رب یہاں کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم کتاب لائے، حالانکہ کتاب فرشتہ لایا۔ اور دوسری بات
فرشتہ لایا نبیوں کے پاس. ہر کتاب فرشتہ بندوں تک ڈائریکٹ نہیں لایا، بلکہ فرشتے کا کام یہ تھا، اس کا جبریل امین ہونا بھی اس لیے ہے، اس کو جبریل امین بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جو اسے دیا گیا اس نے نبی تک پہنچا دیا. چاہے وہ تورات تھی، چاہے وہ زبور تھی، چاہے وہ انجیل تھی، اور چاہے وہ قرآن مجید. جبریل نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کلام اس نبی تک پہنچا دیا، اس لیے اس کو جبریل امین کہتے ہیں. لایا جبریل ہے، رب کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم لائے ہیں، ہم نے پہنچایا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ فرشتہ صرف لایا نبی تک، فرشتے نے غیر نبی کو کبھی کتاب نہیں دی. فرشتے کی ذمہ داری میں یہ شامل تھا کہ کسی غیر نبی تک کلام نہیں پہنچانا. اب جب فرشتہ لے کر آیا حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت داؤد کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، اور خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اب نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ مخلوق خدا تک پہنچائے. یہ مرحلہ ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے، یہ زینہ بزینہ ہے کہ رب کا کلام وہاں سے فرشتے کو ملا، فرشتے نے نبی تک پہنچایا، نبی نے مخلوق خدا تک پہنچایا. اب آئیے کلام مجید کی اس آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 52، رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لائے ہیں کتاب تمہارے پاس. لایا فرشتہ ہے نبی کے پاس، اور نبی لایا ہے مخلوق کے پاس. رب فرماتا ہے ہم لائے ہیں تمہارے پاس. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد دوا لکھتا ہے، ہم دوا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں شفا رب نے دی ہے، شفا رب نے دی ہے، حالانکہ دوا تو ڈاکٹر نے دی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچے کو استاد کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہ اسے الف لام میم سے لے کر والناس تک رب کا کلام پڑھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں رب نے یہ مہربانی کی، اسے یہ کلام مل گیا، حالانکہ وہ سکھایا تو استاد نے تھا. یہ ایسا ہی ہے، رب فرماتے ہیں ہم کتاب لائے ہیں، حالانکہ پریکٹیکلی تو اور ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، رب فرماتے ہیں ہم کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور وہ تفصیل کے ساتھ ہے. حالانکہ قرآن جو ہے یہ خلاصہ تن ہے، یہ اختصار کے ساتھ ہے، یہ سمرائز کیا گیا ہے، مختصر کیا گیا ہے. رب فرماتا ہے فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کے اندر ہر علم کو تفصیل کے ساتھ رکھ دیا ہے. ہدن اور ہدایت کو، ورحمتن اور رحمت کو، لقومی، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے. اور اگر اس کی میں مزید تفصیل پہ جاؤں تو کلام مجید کے لفظ پہ غور کیجئے، علی علم، میم کے نیچے دو زیریں ہیں. یہ تنوین عربی میں ہوتا ہے خاص کرنے کے لیے، ایسا علم جیسا کائنات میں کوئی دوسرا علم نہ ہو. رب فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ علم عطا کیا ہے. ہدن پہ بھی تنوین، دو زبریں ہیں، تنوین خاص کے لیے ہے، فرمایا ایسی ہدایت جیسی ہدایت کہیں اور سے کائنات میں نہ مل سکے، وہ رب کے اس کلام سے ملتی ہے. وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے، خاص رحمت ہے، وہی اس پر بھی تنوین ہے، دو زبریں ہیں کہ ایسی رحمت کہ جیسی رحمت پوری کائنات میں کہیں سے نہ مل سکے. اب اسی آیت کا اگلا حصہ مزید توجہ طلب ہے، فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کا علم بھی برحق ہے
اس کتاب کے علم تفصیل ہونا بھی برحق ہے، اس کی ہدایت ہونا بھی برحق ہے، اس کی رحمت ہونا بھی برحق ہے، لیکن یہ ملے گا کسے؟ آج کا مسلمان بولا بالا بھی جہاں آواز آتی ہے قرآن کی وہیں گر پڑتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ علم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، لیکن یہ ملے گا کہاں سے؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ یہ آوازوں پہ مت جائیے، آوازیں آپ کو بہت ساری جگہ سے سنائی دیں گی، لیکن ہر آواز علم نہیں ہے، ہر آواز ہدایت نہیں ہے، ہر آواز رحمت نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے دیکھے ہیں جی فلاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں نے بھی قرآن سے بتایا ہے، تو قرآن نے اپنے آغاز میں بتایا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، بہت سارے اس کو پڑھ کر خسارے میں چلے جائیں گے۔ ہاں، ہدایت کس کے لیے ہے، رحمت کس کے لیے ہے، اس کا علم ہونا کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان کی دولت سے مزین ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کو ایمان میسر آ گیا ہے، وہی قرآن کی ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے، وہی قرآن کے علم کو حاصل کر سکتا ہے، وہی قرآن کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، اب جب انہیں حشر کے احوال میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ کتاب تو ہمارے پاس بھی آئی تھی، تو رب فرمائے گا کتاب ہم لے آئے تھے اور تم نے کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ کہیں گے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کہ کوئی ایسا ہو نہ کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے۔ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، کیونکہ حشر کے فیصلے کے بعد انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، سوائے مایوسی کے کچھ نہیں بچے گا۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اب وہ کہیں گے ان کے لیے شفاعت ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ بتایا جائے گا شفاعت اس کے لیے ہے جو ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، ان کے لیے اولیاء کاملین بھی شفاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے مومنین کے لیے ان کی اولاد بھی شفاعت کرنے والی ہے، ان کے اپنے اعمال بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے او نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اب ہمیں بھی دوبارہ بھیجا جائے، ہم بھی ایسا ہی کچھ کریں۔ قد خاسروا انفسہم، انہیں بتایا جائے گا تم اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آ چکے ہو، خسارہ کر کے آ چکے ہو اپنی جانوں کا، اور اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ زندگی غنیمت ہے، یہ جو وقت ہے یہ غنیمت ہے، اور یہی ایسے سمجھیے کہ یہی مرحلہ ہے، ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں گنجائش نہ بچے اور اگلا لمحہ ہمیں موقع نہ ملے، لہٰذا یہ غنیمت ہے کہ اس رحمت کو، اس ہدایت کو، اس علم کو، اور حشر کے میدان میں وہ جو شفاعت ملنے والی ہے، اس شفاعت کا مستحق ہونے کے لیے ایمان کی دولت کو ہم اپنے قلب و جان میں سنبھالیں، اپنے دل و جان کا حصہ بنا لیں، اور بجائے اس کے دیکھیں نا رب نے وہ سارے پچھتاوے کے اس مرحلے کو واضح کر دیا۔ انسان ہمیشہ بعد میں وقت گزرنے کے بعد پچھتاتا ہے، اس طرح رب نے کہا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ قرآن کی جو قسمیں ہیں نا یہ بھی بڑی عام ہے، انسان کی توجہ کے لیے ہے کہ انسان ایسا لاپرواہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر کہتا ہے وہ وقت گزر گیا، اور جب وقت ہوتا ہے تو اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا کیا نقصان کر رہا ہوں۔ تو حاضرین مکرم، یہی وقت غنیمت ہے، یہی صحت، یہی زندگی غنیمت ہے،
بزرگان دین نے لکھا نا کہ انسان کے وہی اعمال قابل قبول ہیں جو انسان جوانی میں کر لیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں نا تو ان میں رکوع، سجدہ، وضو، قیام، قعدہ، ساری چیزیں انسان درست حالت میں کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے، یہی وہ غنیمت ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جب وقت گزر جائے اور جب سجدہ بھی بندہ درست طریقے سے نہ ادا کر سکے، رکوع بھی نہ کر سکے۔ یہ اس کلام مجید کی اس آیت مبارکہ میں رب نے حشر کے میدان کے فیصلے کے بعد جو پچھتائیں گے نا ان کا احوال بتایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ سارا دیکھا تھا، ہم نے یہ کتاب اترتی دیکھی تھی، ہم نے آیات اترتی دیکھی تھی، اب اگر ہمیں موقع ملے نا هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویلہ، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اب ہمیں شفاعت نہیں مل رہی، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جب وہ اہل ایمان کے لیے دیکھیں گے کہ ان کے لیے رب کی شفاعت کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، کسی کے لیے سورہ یاسین شفاعت کر رہی ہے، کسی کے لیے سورہ ملک شفاعت کر رہی ہے، کسی کے لیے سورہ کوثر شفاعت کر رہی ہے، کسی کے لیے مومن کے لیے اولیاء کاملین شفاعت کر رہے ہیں، اور کسی کے لیے خود شفیع المذنبین نبی آخر الزمان امام الانبیاء آپ خود شفاعت کر رہے ہیں، کسی بندہ مومن کے لیے آل ایمان کے جو ان کے نومولود شیرخوار بچے ہیں وہ ان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے لیے شفاعت نہیں ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ گنجائش تمہارے پاس بھی تھی لیکن تم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو حاضرین مکرم، یہ جو زندگی ہے یہ مہلت ہے، یہ گنجائش ہے، یہ غنیمت ہے، اور اب اس سے کون کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بڑا ہی سادہ سا اصول دیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، اور قرآن مجید نے بڑا ہی سادہ سا اصول دیا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے یہاں کسب کر لیا ہے، اور جتنی تم نے کوشش کی ہے اتنا ہی تمہیں ملنے والا ہے، شفاعت بھی ملنے والی ہے، ہدایت اور رحمت بھی ملنے والی ہے، لیکن ان سب کے درمیان جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان جناب خاتم النبیین آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری کا نام ایمان ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے کہ اس کے علم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے رحمت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت بھی ان کے لیے ہے، یہ رحمت بھی ان کے لیے ہے، اور یہ علم بھی ان کے لیے ہے جن کا تعلق مکین گنبد خضرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لہٰذا قرآن کی رحمت کو پانے کے لیے، قرآن کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری یہ شرط ایمان ہے۔ رب العالمین ہمیں آباد